السلام علیکم۔ آج میں آپ کو مرگی یا ایپیلیپسی کے بارے میں کچھ بنیادی معلومات دینا چاہ رہی ہوں۔ مرگی یا ایپیلیپسی ایک نیورولوجیکل ڈس آرڈر ہے۔ عام طور پر ہم سب جانتے ہیں کہ اس میں تھوڑی دیر کے لیے ایک دورہ سا آتا ہے جس میں جسم اکڑ جاتا ہے، جھٹکے لگتے ہیں اور ہوش و حواس جو ہیں کچھ دیر کے لیے معطل ہو جاتے ہیں۔ اس کا دورانیہ تقریباً 2 منٹس کے انڈر ہوتا ہے، یعنی فیو سیکنڈز کے لیے جھٹکے آتے ہیں، اس کے بعد بہت زیادہ جو مریض ہوتے ہیں وہ ٹائرڈ فیل کرتے ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے سو جاتے ہیں۔ جب وہ اٹھتے ہیں تو ان کو اپنے جسم کے اندر درد فیل ہو رہا ہوتا ہے، لیکن یہ ایپیلیپسی کی سمپلسٹ فارم ہے جس کو ٹونک کلونک سیجرز کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی یعنی مکمل مرگی کی، لیکن اس کے علاوہ پارشل سیجرز ہوتے ہیں جو صرف جسم کے کسی ایک حصے میں آتے ہیں، پورے جسم میں نہیں آتے۔ اس کے علاوہ بچوں میں زیادہ تر ایبسنٹ سیجرز دیکھے گئے ہیں جس میں وہ ایک دم بیٹھے بیٹھے گمسم ہو جاتے ہیں، ان کو کوئی جھٹکے نہیں آتے ہیں لیکن تھوڑی دیر میں وہ پھر اپنی نارمل ایکٹیویٹیز کرنے لگتے ہیں۔ یہ تو 3 بیسک ٹائپس تھیں، لیکن اس کے علاوہ جن لوگوں کو مرگی ہوتی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مرگی کے دورے کے آنے سے پہلے کچھ محسوسات ہوتے ہیں جس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ جھٹکا آنے والا ہے۔ کچھ لوگوں کی نیند خراب ہو جاتی ہے، کچھ لوگوں کو پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے، کچھ لوگوں کو آنکھوں کے آگے فلیشز یا لائٹس نظر آتی ہیں۔ اس کے علاوہ بعض لوگ آپ کو یہ کہیں گے کہ ان کو کوئی خاص قسم کی بو یا خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کو جو ہے وہ زبان کے اوپر کوئی ذائقہ محسوس ہوتا ہے، جیسے منہ کا ذائقہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ نفسیاتی علامتیں بھی ہوتی ہیں جیسے انگزائٹی ہونا، لو موڈ ہونا یا بہت زیادہ غصے میں آ جانا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ آنے لگنا، اور پھر جب دورہ آ جاتا ہے تو زیادہ تر یہ تمام کیفیات ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اب ایپیلیپسی کے بارے میں سب سے پہلے جو بات ہے کہ اس سے آپ نے ڈرنا اور گھبرانا نہیں ہے۔ اس کے لیے بہت اچھی دوائیں جو ہیں وہ ایجاد ہو چکی ہیں۔ آپ اپنے قریبی نیورولوجسٹ سے، میڈیکل اسپیشلسٹ سے، سائیکائٹرسٹ سے مشورہ کر سکتے ہیں۔ ایک ایپیلیپسی کا جو دورہ ہے یعنی پہلا مرگی کا دورہ، وہ کسی بھی شخص کو بعض اوقات الیکٹرولائٹس یعنی نمکیات کی کمی یا زیادتی، ایک دم شوگر کے لو ہونے، بہت زیادہ تیز بخار ہونے یا ملٹیپل اور وجوہات ہیں جس میں کچھ دوائیوں کا استعمال ہے، یا وہ لوگ جو اسٹریٹ ڈرگز کا یعنی منشیات کا استعمال کرتے ہیں، ایک دم سے وہ استعمال روک دیں تو ان کو بھی دورہ آ جاتا ہے، خاص طور پہ الکوہول کو۔ تو ایک دورہ آنا جو ہے وہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اگر سکسیشن میں دورے آ رہے ہیں، ایک سے زیادہ دورے آ رہے ہیں، نیند میں دورے آ رہے ہیں، اور یہ ٹونک کلونک سیجرز ہیں جس میں کہ پوری انسان بے ہوش بھی ہوتا ہے، زمین پہ کھڑا کھڑا گر جاتا ہے، چاہے کچن میں ہو، باتھ روم میں ہو، سڑک پر ہو، کسی بھی جگہ پر، اور 2 منٹ کی تقریباً دورہ اور اس کے بعد بے ہوشی کی کیفیت ہوتی ہے، منہ سے جھاگ نکلنے لگتی ہے، بعض اوقات دانتوں کے نیچے زبان کٹ جاتی ہے اور گرنے سے بھی چوٹ آتی ہے۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ہے وہ پیشاب یا رفع حاجت ہو جاتا ہے کپڑوں کے اندر۔ تو چوٹ کے علاوہ یہ بھی 2-3 نشانیاں ہیں، یعنی نیند میں دورہ آنا، پیشاب کا خطا ہونا یا زبان کٹ جانا، کہ یہ ایک اصلی مرگی کا دورہ ہے اور یہ کوئی بے ہوشی نہیں ہے جو جیسے گرمی میں کھڑے ہونے سے نہیں آئی، یا اس کا ایسا کوئی وجہ نہیں ہے، اور ماہر نفسیات یا نیورولوجسٹ سے رابطہ ضروری ہے۔ بات یہاں سے ہو رہی تھی شروع کہ 2 سال کے لیے اس کا دوا کا کورس ہوتا ہے، اور بہت سی اچھی دوائیں جو ہیں وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہیں جن کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور ان کو استعمال کرنے کے بعد آپ بہت جو ہے وہ مرگی سے فری جو ہے وہ ایپیلیپسی فری زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ اچھا، دوسری اس کی بات یہ ہے کہ آپ گھر والوں کو بھی بتائیں، جو آپ کے اگر کوئی شخص جس کو ایپیلیپسی ہے کسی جگہ پہ کام کرنے جاتا ہے یا اسٹوڈنٹ ہے، تو ان تمام لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ مرگی کا دورہ آئے تو ان کو خوفزدہ نہیں ہونا ہے، کیونکہ اس میں ہوتا ہے کہ جیسے ہی دورہ آتا ہے تو مریض کے منہ سے ایک چیخ نکلتی ہے جس کو ہم ایپیلیپٹک کرائے کہتے ہیں۔ تو اس چیخ کو سن کر یا جھٹکوں کو دیکھ کر لوگ پرے ہٹ جاتے ہیں، مریض کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ نے ایسا نہیں کرنا، آپ نے اس کو لینا ہے، اس کو ایک الٹی طرف کروٹ دلوانی ہے، اور آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے۔ بس صرف آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ اس کی سر کی پوزیشن ایسی ہو جو اس کو کوئی بھی اس کی سانس نہ رک رہی ہو۔ تو جیسے اگر میں آپ کو بتاؤں کہ مریض کا اپنا ہاتھ اس کے سر کے نیچے رکھ کر آپ اس کو الٹی طرف کروٹ بدلوا دیں، اور اس کے جو گھٹنے ہیں وہ تھوڑے سے موڑ دیں ایسے کہ وہ پیٹ کی طرف، تو یہ وہ پوزیشن ہے جس کو ہم لیفٹ لیٹرل پوزیشن بھی کہتے ہیں، جو ریکوری پوزیشن بھی کہلاتی ہے۔ اور اس میں آپ نے بس اس چیز کا دھیان رکھنا ہے، تھوڑا سا منہ کا جائزہ لے لیں کہ اس کی زبان پیچھے کی طرف نہ چلی گئی ہو یا حلق میں نہیں آ رہی ہو، لیکن مریض کے منہ میں انگلی، چمچ
کوئی چیز ڈالنے کی کوشش نہیں کرنی، اس کو جوتا نہیں سنگھانا، اس کو کسی طریقے سے ہوش میں لانے کی کوشش نہیں کرنی. وہ 2 سے 3 منٹ میں خود ہی ہوش میں آ جائے گا. اس دوران اس کو کچھ کھلانے پلانے کی کوشش نہیں کرنی، اور اس کو جب وہ اٹھ جائے گا تو آپ اس کو پانی پلا سکتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ 2 طریقے ہیں. ایک تو اس کے بارے میں مکمل معلومات آپ کو خود کو بھی ہوں اگر آپ مرگی سے سفر کریں، اور جہاں جہاں آپ کام کرتے ہیں، پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، آپ کا اسکول، کالج، یونیورسٹی، آپ کے کلاس فیلوز، آپ کے کام والی جگہ کے لوگ، ان سب کو بھی یہ معلومات آپ پہنچائیں کہ اگر دورہ آ جائے تو انہوں نے آپ کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جیسے ہی آپ مرگی کی دوائیاں شروع کریں گے دورے رک جائیں گے. لیکن یہ ہے کہ 2 سال کا کورس مکمل کرنا بہت ضروری ہے. کبھی نہ کبھی ایسے ہوگا کہ دوا اوپر نیچے ہو جائے گی، ڈوزز مس ہو جائیں گی، تب بھی دورہ آ سکتا ہے. تو بہتر ہے کہ آپ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ جیسے عید ہے یا کچھ اور ایسی سرکاری چھٹیاں ہیں جن میں ہسپتال بند ہوتے ہیں، دکانیں بند ہوتی ہیں، ان سے پہلے آپ اپنی دوائیں اپنے پاس سٹاک کر لیں تاکہ کوئی مشکل نہ ہو. کوئی بھی سوال ہوں ایپیلیپسی سے ریلیٹڈ تو آپ کامنٹس میں دے سکتے ہیں اور میں ان کا جواب دینے کی کوشش کروں گی. تھینک یو. السلام علیکم. آج میں آپ کو مرگی یا ایپیلیپسی کے بارے میں کچھ بنیادی معلومات دینا چاہ رہی ہوں. مرگی